ڈاکٹر سر ضیاء الدین بارگاہ رضوی میں۔ نمبر 4، جناب مولوی سید ایوب علی صاحب بریلوی کا بیان ہے۔ حوالہ حیات اعلی حضرت، صفحہ 150۔ بیان ہے کہ کسورہ عشاریہ متوالیہ میں انگریزی درس گاہوں کے فاضل تیسری قوت سے زیادہ کا سوال حل کرنے سے قاصر ہے، مجبور ہے، اور مجھے بھی صرف تیسری ہی قوت تک واقفیت تھی، لیکن حضور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قوت کا سوال دیا جائے بعونہ تعالی اسے حل کر دوں گا۔ اس کے بعد اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور سید قناعت علی کو چند قاعدے ایسے بتا دیے جن سے ہم لوگ بھی ہر قوت کے سوالات حل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، پروفیسر دینیات علی گڑھ کالج نے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو علم ریاضی میں تقریباً ہر ولایت کی ہر قسم کی ڈگریاں اور تمغاجات حاصل کیے ہوئے ہیں، عرصوں سے حضور کی ملاقات کے مشتاق ہے، اعلی حضرت کی ملاقات کے طلبگار ہے، پھر چونکہ وہ ایک جنٹل مین انگریزی وضع قطع کے آدمی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن اب میرے کہنے اور اپنے اشتیاق ملاقات کے سبب حاضر ہونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ پہنچے تو انہیں باریابی کا موقع دیا جائے، آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا جائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولانا کو جواب بھیجا کہ وہ بلا تکلف آئے۔ چنانچہ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین بریلی پہنچ کر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت عصر کی نماز ہونے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے وضو کرتے ہوئے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھنے کے وقت موزے اتار ڈالے تو اعلی حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پھر پیروں کو دھلوایا۔ نماز کے بعد دوران باتیں کرنے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قلمی رسالہ جس میں مثلث اور دوائر کے اشکال بنے تھے ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب حیرت و تعجب میں پڑ گئے اور بولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے 12 غیر ممالک کے سفر کیے، مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئی۔ میں تو اپنے آپ کو اس وقت بالکل طفل مکتب سمجھ رہا ہوں،
چھوٹا سا طالب علم سمجھ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے کہا۔ مہربانی فرما کر یہ بتائیے کہ اس فن میں آپ کا استاذ کون ہے؟ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب اعلیٰ حضرت سے دریافت کرتے ہیں کہ اس فن میں آپ کا استاذ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں، میں نے اپنے والد ماجد باپ نقی علی رحمہ سے جمع تفریق ضرب تقسیم کے محض 4 قاعدے صرف اس لیے سیکھ لیے تھے کہ ترکہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چگمنی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا، یعنی نقی علی خان نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہوں؟ یعنی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہوں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ اے بیٹا اپنا وقت ان علوم میں صرف مت کرو، بلکہ یہ علوم تم کو بارگاہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم کو مل جائے گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے، ڈاکٹر صاحب سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب جو کچھ تم یہ دیکھ رہے ہو مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹا خود ہی کرتا رہتا ہوں۔ کتاب کے اوریجنل الفاظ پھر سے سنیے۔ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہوں؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مکان کی 4 دیواری کے اندر بیٹھا خود ہی کرتا رہتا ہوں، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے۔ اس کے بعد کسورہ اشاریہ متوالیہ کا ذکر چل پڑا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ بس صرف تیسری قوت کا سوال حل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے سید قناعت علی اور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو کچھ قاعدے سکھا دیے ہیں، آپ انہیں جس قوت کا سوال دے دے، جس درجہ کا سوال دے دے، انشاءاللہ تعالی یہ بچے حل کر دے گے۔ ڈاکٹر صاحب محو حیرت ہو کر ہم دونوں کا منہ تکنے لگے۔ اس مقام پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو رہی ہے، بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ یورپ کے سائنس داں حضرات کو اصل علم سے واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی صنعت و حرفت کی بدولت دنیا کو مرغوب کیے ہوئے ہے۔ بس صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یورپ کے لوہار، بڑھی، راجگیر، جرح وغیرہ جب اپنے پیشے میں حد کمال کو پہنچ جائے تو وہی لوگ
یورپ کے سائنسداں ہے، باقی رہے علم کے جواہر تو ان سے یورپ کا دامن خالی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوہار دنیا کو تباہ و غارت کرنے کے لیے طرح طرح کے بم تو تیار کر چکے، لیکن اب تک انسانوں جیسی زندگی گزارنے کا سلیقہ وہ معلوم نہ کر سکے۔ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے اتنا تیز دوڑے کہ مچھلیاں بھی ان کا پیچھا کرنے سے تھک گئی۔ فضا میں اڑتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہواؤں نے بھی ان کی تیز رفتاری کا لوہا مان لیا۔ حد یہ کہ آسمان چھونے کی بھی تیاری ہے، لیکن اتنی تیز دوڑ کے باوجود انسانی اخلاق و شرافت کا دامن وہ اب تک نہ چھو سکے۔ اتنی تیز دوڑ کے باوجود انسانی اخلاق و شرافت کا دامن وہ اب تک چھو نہ سکے۔ اس پر تو رائے یہ ہے کہ کنواری عورتوں کے بچے اپنے ہی ساتھیوں کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو یورپ کی درسگاہوں سے اپنے علم و سائنس کی 20 ڈگریاں حاصل کر چکے تھے، جب اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، خدمت میں پہنچے، تو علم کی صرف چند شعاعیں ہی دیکھ کر چکا چوند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ بھی خوب سمجھ گئے ہوگے کہ یورپ میں محض صنعت ہے اور یہاں علم ہے۔